ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر سلیمان اوتھو صاحب, پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ونس اگین. زبردست ماشاء اللہ سے ٹائی آپ نے پہنی. اچھا بھائی یہ ذرا بتائیے کہ یہ ہر طرف ہی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی اس سے ہو کے گزر چکے ہیں, صدف بھی اس سے متاثر ہوئی تھی, پھر انہوں نے مجھے متاثر کیا میرے خدشات کے مطابق, باقی ہر کوئی متاثر ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے, I need proof. تو اب تو گزر گیا نا وائرس, اب کیا کریں. تو وائرل انفیکشن زیادہ ہو رہے ہیں آپ کی نظر میں یا بیکٹیریل انفیکشن؟ وائرل زیادہ ہیں, اور انفیکٹ جے پی ایم سی کی فگر تھی لاسٹ ویک کی, ان ون ڈے وی ہیڈ مور دین 2000 پیشنٹس ان آر او پی ڈی. اچھا, سو اٹس اے کمبینیشن کہ جب بھی موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بڑھتا ہے وائرل انفیکشن. لیکن اس میں ایک جو ایڈڈ فیکٹر ہے جو بڑھا رہا ہے زیادہ معاملات کو, وہ ہماری پولوشن ہے, جو کلائمیٹ امپیکٹ ہے. ابھی انفیکٹ لاسٹ منتھ ایک اسٹڈی جو ہے وہ کراچی کی ہی, کراچی یونیورسٹی کی طرف سے پبلش ہوئی ہے, جس میں 22 پلیسز پہ انہوں نے ایک سال کے لیے جو ہے وہ اسٹڈی کی تھی, جس میں یہ کہا گیا کہ دن کے 24 گھنٹے ان پلیسز پہ جو ہماری ایئر پولوشن ہے اس کی جو انٹینسٹی جو نارمل لیول ہے یا ایئر کوالٹی انڈیکس وہ اس سے ہائر رہ رہا ہے, وہ پی ایم 2 پارٹیکلز کی وجہ سے. ایگزیکٹلی, جو 2.5 مائکرون ہیں جو اندر چلے جاتے ہیں, وہ سے 10 تک جو ہے وہ موجود ہیں. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ان دس سینیریو جو آپ کی نارمل ایک فینومینا ہے وائرل انفیکشن کا, وہ انٹینسیفائی ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے اندر ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ وہ تو نارمل سینیریوز میں کیونکہ یہ فضا میں مولد ذرات, جی ٹھیک ہے, بارش ہو گئی وہ ذرات زمین پہ آ گئے. اب جو فیکٹر ہے کہ ہم ادھر سے گزر رہے ہیں, ہمارے یہاں اسٹون واٹر ڈرینیج نہیں ہے, تو سیوریج واٹر اور اس کا پانی سامنے کھڑا ہو رہا ہے, مچھر پیدا ہو رہے ہیں, مکھیاں اس پہ سے آ رہی ہیں, اور وہی مکھیاں سبزیوں پہ, کھانے پینے کی چیزوں پہ اس طرح سے بیٹھ رہی ہیں, ٹائیفائڈ وغیرہ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اس سے کون کون سے امراض اور پیدا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, جیسے ہی ہم ابھی آپ نے بات کی کہ جو وہ لوگ جن کی امیونٹی آلریڈی کمپرومائزڈ ہے, تو اس میں جو نارمل بیکٹیریل انفیکشنز ہیں ان کی بھی آپ کو دیکھیں تعداد بڑھ جائے گی. ابھی ہمارے پاس پولیو کے کیسز جو ہے اس دفعہ آپ نے دیکھا ہائیلی اسلام آباد تک میں رپورٹ ہر جگہ جو ہے رپورٹ ہو رہے ہیں. تو یہ میری جو اسپیشلٹی رہی ہے ساری عمر میں نے پڑھا ہے وہ ہیلتھ سسٹمز ہیں. جب تک آپ اپنے ہیلتھ سسٹمز کو اس قابل نہیں کر دیں گے کہ آپ کو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ دوسری چیزوں کی ہم پہلے سے ایک وارننگ ایشو کر دیتے ہیں, تو ایک وارننگ ایشو کریں جو ہماری انفیکشس ڈیزیز کے لوگ ہیں, جو پبلک ہیلتھ کے لوگ ہیں, کہ جی اب یہ سیزن آ رہا ہے, آپس میں مطلب کوآرڈینیٹو ایفرٹ ہو, اور جیسے ہی وہ سیزن ویری کرنے لگا ہے تو لوگوں کو ہم یہ آگاہ کر دیں بیفور ہینڈ کہ بھئی یہ پریکاشنری میجرز ہیں جو آپ لینا شروع کر دیں. تو اس میں یہ ہوگا ویکسینیشن سب سے اچھی ایک پریونشن ہمارے پاس اویلیبل ہے, جیسے فلو شاٹس. ایگزیکٹلی. آر دے ایکسپینسو؟ فلو شاٹس کس سیزن میں کس وقت لگوائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب بھی موسم تبدیل ہو رہا ہے, ویسے تو یہ جب ٹھنڈ آ رہی ہوتی ہے اس میں تو خیر یہ لازمی ہونا چاہیے, سپٹمبر تک لگوا لیں. ایگزیکٹلی, آ جاتا ہے سپٹمبر میں, پہلے ہفتے میں یہ آ جاتا ہے, اویلیبل ہو جاتا ہے. ہر سال نیا آتا ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے ہر سال نئے کی کہ اس سال جتنے نئے وائرسز جو ہے وہ ایڈ ہو گیا, ان کو جو ہے پریونٹ کر کے, کیونکہ اب اتنی ترقی ہو گئی ہے سائنس میں کہ دے اپ گریڈ اٹ. ہمیں کیا پتا وہ اسٹاک بچانے کے لیے پرانا نہیں, ایگزیکٹلی یہی دیکھنا ہوتا ہے. آپ اس کو چیک کریں کہ یہ اس سال کی امپورٹ ہے. تو کیسے چیک کر سکتے؟ اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے, اسی ہفتے ایڈ آتی ہے. یوزولی کمپنیز جو ہیں وہ اپنی ایڈ دیتی ہیں کہ جی نیو اسٹاک ہیز بین پرووائڈیڈ ٹو دی پبلک. اچھا, تو آپ اس وقت لے کے اور وہ اس کو لگوا لیں. کوئی نیا اسٹیکر لگا اس کو ہٹا کے دیکھیں. نہیں, اب نارملٹیز تو کہیں بھی ہو سکتی ہے, ہاں, لیکن اف یو گو ٹو اے اسپیسیفک گڈ پلیس, وہ پتا ہوتا ہے ان کو. انفیکٹ اس سے پہلے آپ جائیں گے تو ان کے پاس اویلیبل. میں یہ عرض کر رہا تھا بیسیکلی کہ یہ جو گورنمنٹ سائڈ پہ, کیونکہ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے, ایسا مرض ہے جو کنٹیجیس ہے, انفیکشیس ہے, یعنی کہ ادھر صدف کو لگے گا مجھ سے, آپ کو لگ سکتا ہے, ادھر ادھر لگ سکتا ہے, جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے. فور شیور. تو گورنمنٹ اس چیز کو بچانے کے لیے کیا کر سکتی ہے کہ لوگوں کو شارٹس لگوائے؟ بالکل کرنا چاہیے. مطلب میں ایز اے پبلک ہیلتھ پرسن یہ چیز پروپوز کر رہا ہوں, کیا بھی ہے میں نے پریویس فورمز پہ, کہ جیسے ہی یہ سیزن آنے والا ہے تو ایک خاص مہم چلا کے اور لوگوں کو ہم جو ہے فری آف کاسٹ, جو نان افورڈنگ ہے, جو افورڈنگ ہے وہ بھلے پے کر دیں. ایکچولی ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں نا نزلے زکام کو اتنا سیریس لیتے نہیں ہیں,
مسئلہ یہ بھی صحیح بات ہے. کچھ دیکھیں میں نے شاید پہلے بھی کسی ایک پروگرام میں یہ بات کی کہ ہمارے پاس جو میں بینگ اے چیسٹ فزیشین آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے مریضوں میں سمٹمز تبدیل ہوتے ہوئے. شروع میں یہی 3-4 دن میں آپ کا فلو جو ہے نارملی بغیر کسی یعنی کہ ایڈڈ میڈیسن کے درد ہوا بخار ہوا آپ نے جو نارمل ہم لیتے ہیں گولیاں وہ لے لیں آپ نے آرام کیا 2 دن 3 دن بعد یو بیکم ویل. لیکن یہ جو وائرل ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک بھی سم ٹائمز. ایک چیز اور مجھے بتائیے گا کیا یہ جو سیزن ہے اگست سے جو شروع ہوتا ہے جو مانسون سیزن ہے کیونکہ اس میں ہبس بھی ہوتا ہے اور پولن الرجی زیادہ ہوتی ہے بیکاز جو اس سے متاثرہ لوگ ہیں وہ زیادہ ہمیں متاثر نظر آتے ہیں. بالکل. آپ اسلام آباد کی اگر اگزامپل لے لیں تو وہ باقاعدہ جو ہمارا وہ وہاں ایک سینٹر ہے آپ کو لٹرلی فلڈڈ نظر آئے گا. صبح جب ہم اپنی جاتے تھے میرا دفتر اسی کے اوپر تھا تو میں مطلب مجھے اندازہ ہو جاتا تھا کہ آج پولنس کی لیول کتنی زیادہ ہے. I used to go to اسلام آباد تو وہاں پر وہ مٹیلوکاس سوڈیم جی ایگزیکٹلی لینی پڑتی تھی وہ اینٹی انفلیمیٹری ہے. اچھا میں ایک چیز یہ دیکھ رہا تھا صدف اور ہم گئے یہاں پر مزار قائد پہ اس سائٹ پہ تو شی گیٹس افیکٹڈ بائی دی پولنس یا وہاں پر بھی کوئی ماسک تھرو آؤٹ ایسا ہے بالکل 100% ہے اور یہ سڈن ہو جاتا ہے یعنی کہ ود ان سیکنڈز آپ کو فیل ہو جائے گا کہ مجھے اس کا وہ جو ہم اسٹیٹس ایک لفظ یوز کرتے ہیں یعنی کہ اس کا ایک طرح کا اچانک سے حملہ جیسے لفظ ہم استعمال کریں وہ شروع ہو جاتا ہے. اٹس ناٹ جسٹ نارمل مجھے تو بریدنگ ایشو بھی شروع ہو جاتا ہے. بالکل آپ کو اس کے لیے تو باقاعدہ پمپ بھی لینا پڑتا ہے اور وہ ویزنگ شروع ہو جائے گی باقاعدہ آواز آنے لگتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا سانس میں سے آواز آ رہی ہے وہ آواز آنا شروع ہو جائے گی اور یو اسٹارٹ فیلنگ چوکڈ. ایسے ہی ہے آپ کی نیرو انفلیمیشن ہو جاتا ہے. اگر ہم اس دوران فلو شاٹ لگوا لیں تو فلو شاٹ لگوا لیں اور یہ جیسے جو دوا میں نے بتائی انہوں نے کہا اینٹی انفلیمیٹری ہے. جو بھی لوگ جن کو یہ محسوس ہو رہا ہے وہ 1 ہفتے 2 ہفتے تک اس کو لے لیں 14 دن کا کورس. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا سر کہ یہ ایک تو وائرل انفیکشنز اور پھر اس کے ساتھ جو ساتھ میں بیکٹیریل انفیکشنز بھی سیکنڈری انفیکشنز کے طور پر آ جاتے ہیں ان سے کیسے بچیں. پلس یہ جو ہمیں بہت زیادہ چٹخورے پن کا شوق ہے کہ وہاں کے سموسے کھانے ہیں وہاں کی چاٹ کھانی ہے وہاں کی یہ تو کائنڈلی لوگوں کو گائیڈ کیجیے کہ کیا احتیاط کرنی چاہیے. یہ بالکل آپ 100% درست بات کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے یہ دیکھا ابھی کچھ عرصہ پہلے اس سے ابھی جب چیسٹ انفیکشن ابھی بڑھا ہے اس سے پہلے ہی کچھ دن پہلے تک کنٹینیوسلی مریض ایسے آ رہے تھے جن کو جی آئی ٹی پرابلمز ہو رہے تھے اینڈ دیٹ واز آلسو وائرل. ٹھیک ہے. وہ ہو یہی رہا ہے کہ سورسز ہمارے پاس ہر جگہ اس طرح کی اوپن کھانے والی جگہیں ہیں. آپ دیکھیں نا ہم جاتے ہیں ٹیسٹ میں ہم کہتے ہیں یہ مزیدار ہے مزیدار تو ہے وہاں میں جا کے دیکھوں کہ اس جگہ پہ صفائی ستھرائی کتنی ہے اس نے اس کو ڈھک کے رکھا ہوا ہے تازہ بنا ہوا ہے. مطلب گھر میں بھی ایون آپ جو کھانا استعمال کریں اس کو اس سیزن میں تو خاص طور سے کہا جاتا ہے رکھا ہوا نہ ہو. آپ جس دن پکا اتنا ہی پکائیں اور اتنا ہی کھا لیں. ایون فریز کرتے ہوئے بھی سوچیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل جی آئی ٹریک کی جو ڈیزیزز ہیں ایچ پائلوری از ویری کامن اینڈ ویری ڈینجرس. اس کے علاوہ ٹائیفائڈ ہو جائے یہ تو بہت خطرناک ہے. یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں یہ نالج ایک بیسک ہم لوگوں کو مل جائے اور ہم ہائیجین آف فار فوڈ واٹر اور ایٹماسفیئر اگر ان 3 چیزوں کو ہی ہم دھیان دینا شروع کر دیں اور انکریمنٹلی ٹھیک کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سڈنلی ہم کہیں کہ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. اٹ may take little bit of time لیکن اویئرنیس ہوگی تو ہوگا یہ کہ اگلی بار اگر خدا نخواستہ جب موسم تبدیل ہو رہا ہے اور ایسے کوئی وائرل انفیکشنز چل رہے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جہاں تک ماسک کی آپ نے بات کی سمپلسٹ پاسبل ہے کہ جب آپ باہر جا رہے ہیں ویسے ہی ہم نے ایک عرصہ گزار کے دیکھ لیا جو ہے وہ ماسک میرے پاس موجود ہے میرے بیگ میں بھی رہتا ہے. جب آپ باہر جا رہے ہیں ایسی جگہوں پہ جا رہے ہیں پلیز یوز دا ماسک. ہم نے تہیہ کیا تھا بس یہ کہ وہ جب کووڈ کے دنوں میں کہ اب تو اٹس گوئنگ ٹو لاسٹ فار اے لانگ ٹائم ویل آلویز ویئر ماسک. ریممبر سر ویسا ہوتا ہے. there is no harm پالوشن میں ہم رہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اور آپ نے جو بات کہی کہ یہ جو مہم ہے سیزن چینج ہوتا ہے تو یہ مہم چلانی چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ انہیں کیا احتیاط کرنی ہے. اور کمپنیز بھی اتنے بڑے بڑے ایڈز ہم دیکھتے ہیں آپ بھی ایڈز دے دیں کہ کب آپ کے پاس نئی ویکسینیشن آئی ہے.